ازواج مطہرہ اور نیک بیویاں ملیں گی ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے واللہ خوشی. بصیر بالعباد اللہ سب کو جانتا ہے. ولو ان اہل القرى اور اگر بستیوں والے متقی ہوتے لفتحنا تو علیہم ہم برکات ان کے اوپر من برکتوں کے السماء دروازے کھول دیتے آسمان و زمین سے. وخاطب سبحانہ اور اللہ پاک نے فرمایا حجج بیتہ اے بیت اللہ کے حاجیوں آمرا لهم بالتقوى یہ کہا کہ تقوی اختیار کرو اور فإن خير زاد راہ لے جاؤ. بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی اور الالباب اے لوگو عقل والو مجھ سے ڈرو. وامر خلقه کافہ بالتعاون على اور التقوى اللہ نے سب مخلوق کو فقال عز تقوی شأنه اور تعاون کا حکم دیا. وتعاونوا علی البر والتقوی. اور یہ کہا ولا تعاونوا کہ حرام على کاموں میں الإثم تعاون والعدوان مت کرنا. واتقوا اللہ اللہ سے ان ڈرو. اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. والتقوى اور جو تقوی ہے والتقوى حجاج بیت اے اللہ بیت اللہ کے حاجیوں يتمسكوا بدین اللہ یہ اللہ کے دین سے تمسک ہے بشرعه اور اس کی شریعت سے جوڑنا ہے ثوابه وخوفا من عقابه. اور اللہ کا خوف ہے. یہی تقوی ہے. تمسك اور شریعت پہ عمل کرنا دینہ اور دین کو الذي أكمله اپنے سامنے في رکھنا. مثل هذا اليوم بالکل اس حينما دن نزل جس دن قوله عز یہ شأنه آیت نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے دین اسلام پسند کر لیا ہے. مسلمانوں دین الاسلام دین اسلام على 3 مراتب یہ 3 مرتبے ہیں. اعلاها سب سے بلند رتبة الاحسان الاحسان بینها نبینا جس کو بیان محمد کیا صلی پیغمبر علیہ اللہ السلام نے. علیہ وسلم بقوله فرمایا الاحسان احسان کیا ہے ان تعبد کہ تم اللہ ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اللہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے. للذین احسنوا اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں احسان کرتے فی ہیں هذه الدنيا احسن حسنة طریقے سے چلتے ہیں ولدار الآخرة دنیا میں بھی خیر ہے ولدار اور الآخرة آخرت خیر کا گھر تو بہت اچھا ہے. ولنعم دار المتقین. بہت ہی پیارا گھر ہے متقیوں کا. وثاني مراتب هذا دوسرا الدين مرتبہ کیا ہے؟ رتبة الإيمان. ایمان کا مرتبہ. والإيمان وہ 6 چیزیں ہیں. قول باللسان زبان سے واعتقاد اقرار ہے, بالجنان دل سے وعمل اقرار ہے بالأركان اور اپنے اعضاء سے عمل ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. وينقص بالعصيان اور وهو نیکی سے بضع بڑھتا ہے, برائی سے کم و70 ہوتا ہے. شعبة أعلاها قول لا إله اور اس کا إلا سب سے الله بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا شاخ رستے سے تکلیف اٹھانا ہے. والحياء شعبة اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ومن الإيمان رحمكم اور الله ایمان میں سے یہ بھی ہے بر الوالدين نیکی کرنا اپنے والدین کے ساتھ وقول الصدق اور سچ وطيب بولنا الكلم والوفاء بالعقود اور والعهود وعدے پورے وحسن کرنا الخلق اور اچھا اخلاق. واعبدوا الله اے لوگوں ولا تشركوا به اللہ کی شيئا عبادت کرو اور رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا والدین سے حسن سلوک کرو. واليتامى والمساكين یتیموں مسکینوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, والجار الجنوب اپنے ہمسایوں کے ساتھ بالجمع وابن السبيل اور جو قریب کا ہمسایہ ہے, بیوی ہے, خامد ہے, ان کے ان ساتھ. اللہ لا يحب بے شک من كان مختالا اللہ تعالیٰ فخورا. کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اوفوا بالعقود اے مومنو اوفوا بالعقود, سارے وعدے پورے کرو, عہد کی پاسداری کرو. الشیطان ينزغ بينهم شیطان تمہارے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے كان للإنسان عدوا شروع سے وہ مبينا. دشمن ہے انسان کا. ولا تستوي الحسنة ولا اور نیکی اور السيئة برائی برابر نہیں ہو ادفع سکتی. بالتي هي أحسن ہاں جی, فإذا اچھے الذي طریقے سے بينك وبينه برائی کو روک عداوة دو, پھر تمہارے دشمن ہی دوست بن جائیں گے. حميم. وما يلقاها اور لیکن إلا یہ الذين توفیق صبروا. صبر والوں کو ملتی وما ہے يلقاها اور بڑے إلا مقدر والوں کو ذو نصیب عظيم. ہوتی ہے. ومن الإيمان اور ایمان میں سے یہ بھی الشكر ہے عند النعماء اللہ کی والصبر نعمتوں کا عند شکر البلاء اور والتوبة مصیبتوں پہ صبر والندم بعد اور توبہ المعصية اور ندامت اور معصیت کے بعد إنما توبہ. الصابرون اللہ أجرهم صبر کرنے بغير والوں کے ساتھ حساب. ہے. وإذ تأذن ربكم اور جب لئن رب نے حکم شكرتم دیا, جب لأزيدنكم اعلان کیا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا, ثم توبوا إليه اور کہا يمتعكم اللہ متاعا کی حسنا طرف توبہ کرو, إلى أجل مسمى اتنی دیر جتنی ويؤتي دیر كل تمہاری ذي زندگی ہے فضل نعمتیں فضله. دیتا رہوں گا. معاشر الحجيج اے حاجیو, وأركان الإيمان 6 ارکان اسلام 6 ہیں. الإيمان بالله الایمان باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وکتبہ واليوم ورسلہ الآخر والیوم الاخر وبالقدر والقدر خیر وشرہ من اللہ. یہ 6 چیزیں ہیں. ليس البر أن اور یہ تولوا سورت وجوهكم بقرہ قبل کی آیت المشرق کہ والمغرب بڑی نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب کی طرف سے رخ کر لیا, بلکہ یہ اعمال ہے, ایمان, عمل اور فرشتوں پہ ایمان اور کتابوں پہ. كل شيء خلقناه ہم نے ہر چیز تقدیر میں پیدا کی ہے تحصل النجاة اور ایمان سے ہی نجات ملتی ہے. بخير الدنيا والآخرة. دونوں خیریں وعد ملتی ہیں الله دنیا آخرت المؤمنين کی. وعد الله المؤمنين اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنات ان تجري جنتوں من کا تحتها جن کے الأنهار نیچے نہریں چلتی ہیں, خالدين فيها ہمیشہ رہیں گے, ومساكن طيبة اور ایسے في پیارے جنات گھر جو جنت عدن میں ہوں گے. الله أكبر. اور اللہ کی رضا ذلك هو اس الفوز جنت سے بھی بڑی ہے. یہ سب سے بڑی الذين کامیابی ہے. آمنوا وہ جو لوگ ولم ایمان يلبسوا لائے إيمانهم اور بظلم ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا, أولئك لهم ظلم نہیں الأمن کیا, وهم مهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے, یہی ہدایت یافتہ ہیں. يتضمن اے لوگوں, الإيمان به ربا خالقا اللہ تعالیٰ پہ ایمان
کہ وہ رب ہے، خالق، مدبر، اس کی ساری صفات کو ماننا، جیسے اس نے کہا بے شک وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور عرش پہ مستوی ہوا اور رات کو دن پہ غالب کر دیتا ہے اور شمس و قمر کی ترتیب رکھی ہے، سب اپنے رب کے حکم سے چلتے ہیں، اسی کی تخلیق اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرو، خفیہ بھی اور ظاہر بھی، وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، زمین میں فساد مت کرو، رب کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔ اور ایمان میں سے یہ بھی ہے فرشتوں پہ ایمان، فرشتے عزت دار فرشتے جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا کہا جائے اتنا عمل کرتے ہیں، اور وہی مکرم بندے ہیں اور رب کے قول سے آگے نہیں گزرتے، صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، رب کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور رب نے جو بھی کتابیں نازل کی ان پہ ایمان، تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، جو صحیفے آئے اس وقت وہ سچے تھے، اور قرآن کو سب پہ غالب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الکتاب اللہ پاک نے کتاب نازل کی سچ کے ساتھ، وہ سچی کہتی پہلے کتابوں کو اور ہدایت ہے اور فرقان بنا کے نازل کیا، اور ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی جو حق کی کتاب ہے، جو پہلی کتابوں کو سچا کہتی ہے اور مہیمن ہے، غالب ہے۔ اور اللہ کے رسولوں پہ جو ایمان ہے وہ سب سچے رسول ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے، وہ سب رسول بھی کتابوں رسولوں کو مانتے تھے اور وہ بھی فرق نہیں کرتے تھے، اور ہر رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور جنہوں نے قوموں نے رسولوں کو تنگ کیا اللہ نے ان سے انتقام لیا، اور ہماری ذمہ تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ اور آخرت میں دن پہ جو ایمان ہے وہ ہے کہ جزا سزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور اس میں جتنے واقعات ہیں سب پہ یقین رکھنا، اور پل صراط کو ماننا اور جنت جہنم کو ماننا، اور مومنوں کو وہاں جہاں ریلیکسیشن ملے گی اور کافروں پہ سختی ہوگی، اور بہت سے حادثات ہیں اس دن پہ، اور اللہ پاک نے لکھ دیا تقدیر میں جو ہونے والا تھا اور جو ہو چکا، سب چیزیں لکھ دی، اور اللہ پاک کی سنت پہلوں پہ بھی چلتی رہی، اب بھی غالب ہے۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑ دے، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے۔ اے مومنو، اے بیت اللہ کے حاجیوں، ہاں اسلام کیا ہے جو تیسرا مرتبہ ہے، پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ وہ 5 ارکان ہیں، پلرز ہیں، یہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور فرشتوں میں سے بھی، نبیوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، نیک لوگوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے شہادت۔ اور یہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرمائیے میں مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور رب کے سوا غیر کو کبھی نہ پکارو، یہ قرآن میں ہے۔ اور اہل کتاب سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، وہ کون سی چیز ہمارے تمہارے میں مشترک ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو خدا نہ بنائیں، اور اگر وہ پلٹ جائیں کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں، اور تحقیق توحید کیسے ہوگی؟ انسان کی عزت نفس اور ذلت نہیں وہ قبول کرتا، اور اللہ اے نبی السلام اور اے لوگوں تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ گواہی کہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یہ ہے کہ آخری رسول ہیں، اور ان کو ماننا، اور جو چیز وہ لے کے آئے اس کو ماننا، ان کی حدیث کو ماننا، اور جو عبادت کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنی ہے۔ اور ہم نے تم لوگوں میں رسول بھیجا، اس کو بہت عزیز ہے تمہاری جانیں، اور وہ مومنوں پہ بڑے رؤوف رحیم ہیں۔
يتبعون الرسول النبي الأمي وہ پیغمبر اسلام جو نبی امی ہیں، جو باقاعدہ کہیں سے نہیں پڑھے لکھے تھے، ان کو مانتے ہیں، تورات و انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور وہی نبی تورات انجیل کو غلط نہیں کہتا، نیکی کا حکم دیتا ہے، حرام خبیث چیزوں سے روکتا ہے، اور وہ بوجھ جو زمانہ جاہلیت سے انسان پہ پڑے تھے وہ نبی ہٹا دیتا ہے۔ وہی لوگ مومن صحابہ اکرام جنہوں نے نبی پاک کی عزت کی، ان کی مدد کی، سپورٹ کیا، یہی حق والے لوگ ہیں۔ اور کہا کہ اگر کسی چیز میں تم تنازع میں شکار ہو جاؤ تو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، کسی تیسرے کا ذکر نہیں کیا، یہ تم لوگوں کی بہتر ہے انجام کے لیے۔ اور پیغمبر اسلام فرمایا کہ یہ آپ علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑو، جو بھی جھگڑے ہوں گے وہ سنت رسول وہاں فیصلہ کریں گے، اور بدعت سے محفوظ رہیں گے، اور بری چیزوں سے دور رہیں گے، دل جڑے رہیں گے۔ اور ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ روشنی ہے، اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ راستہ ہے کہ رب کو پہچاننے کا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے نماز؟ یہ انسان کی طہارت ہے، ذہنی، قلبی، روحی، جسمانی، اور جماعت کے ساتھ نماز صلہ رحمی ہے، سوسائٹی میں مل جل کے رہنا ہے، سینس آف پارٹیسپیشن ہے۔ قوموا للہ قانتین، کہا سب مل کے قیام کرو، اور وہ نمازیں حفاظت کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، اور صبح و شام نمازیں پڑھتے ہیں۔ انہی کو حسنات کہا گیا جو سیئات کو خراب کر دیتی، ختم کر دیتی۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ مقرر شدہ ہے حلال مال میں سے، اور ایک طریقے سے جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اور کہاں سے لیا جاتا ہے؟ قوم کے فقیر امیروں سے لے کے فقیروں کو، اور بخل سے دوری کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ، اور لوگوں کی مصیبتیں اور حاجتیں دور کرنے کے لیے، اور اجتماعیت کی زندگی کا تکافل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، احساس ہے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی غریبوں اور اپنے رشتہ داروں میں کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ساتھ وہ پالو گے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چوتھا جو رکن ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے اور ان کے دعا کریں۔ جو رمضان کے مہینے کا روزہ چوتھا رکن ہے، یہ پورا مہینہ ہے، وہ فرض ہے، اس کو قائم کرنا ہوتا ہے، اس میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہو، یہ انسانی نفس کی تربیت ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے کی، بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، نفس کی طغیانی کو کنٹرول کرنے کی، یہ ایک پریکٹس ہے۔ اور پہلی امتوں میں بھی روزے فرض کیے، لیکن تم پہ آسان فرض کیے گئے ہیں، آسانی کر دی، رات کو کھانا بھی اجازت دے دیا۔ اور پانچواں رکن کیا ہے؟ جہاں آپ جمع ہیں، حج بیت اللہ، رب کا حکم حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جو کر سکے وہ اس طرف آئے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے دی آج حج کی، اور تم اللہ کا وفد ہو، حج کے مناسک ادا کرنے آئے۔ اور اس میں کیا ہے؟ یہ نشانی ہے اور یاد دہانی ہے آخرت کے دن کی، موت کی، کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قیامت کے دن اسی طرح جمع ہونا ہے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اور حج کیا ہے؟ کہ مل جل کے رہنا، کھانا کھلانا، وقت کی پابندی کرنا، صاف ستھرے رہنا، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ اشہر معلومات ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اے حاجیو، اللہ تمہارا حج قبول کرے اور اس کو حج مبرور بنائے، اور تمہاری محنت کو قابل کرے اس کے وہ قبول ہو جائے۔ اور تم جو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم نے یہاں دکھا دیا ہے، مملکت عربیہ سعودیہ میں خادم الحرمین الشریفین نے اور ان کے دوستوں نے کس قدر اہتمام کیا تم لوگوں کی خدمت کے لیے، حرمین کی خدمت کے لیے، اور جو حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں اللہ ان سے قبول فرمائے۔ اور یہ نشان ہے، نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے خدمت خلق کا، حاجیوں کی خدمت کا، اور یہ اعزاز ہے۔ اس قدر اہتمام یہ مناسک حج کو پورا کرنے کے لیے شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور تاکہ آپس میں آسانیاں آپ دیکھ سکیں۔
تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس کو فالو کریں، اس کے ہدایات کی روشنی میں چلیں تاکہ امن قائم ہو سکے۔ اور یہ مقاصد شریعت میں سے ہے کہ ہم سمع و طاعت سے کام لیں، اخلاقی طور پہ کہ ہم ان ہدایات کا خیال رکھیں، کیونکہ اس سے تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے تاکہ مناسک حج آسانی سے پورے ہو سکیں۔ اے بیت اللہ کے حاجیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے عرفہ میں جب آپ نے خطبہ دے دیا اور آپ نے پھر دو نمازیں پڑھی اور دونوں قصر کی، ظہر اور عصر، پھر مزدلفہ چلے گئے اور پھر آپ نے مغرب اور عشاء جمع کی، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، تھوڑی دیر رکے اور کنکریاں اٹھائیں، پھر فجر ہو گئی، پھر مینا چلے گئے اور جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماری، اور پھر اس کے بعد اپنی قربانی ذبح کی اور سر منڈایا، پھر وہ اس سے آزاد ہو گئے، یعنی احرام سے پھر بیت اللہ کی طرف گئے، طواف افاضہ اور طواف کیا، پھر واپس مینا میں آئے، اس میں 2 راتیں رکنے کے لیے یا 3 راتیں رکنے کے لیے، 11ویں رات کو وہ کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹے سے، درمیانے سے اور پھر اوپر بڑے والے کو، تینوں مقام پہ، یہ 2 دن حج کے بعد۔ پھر کہا کہ اتنا مشعر حرام پہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور جو کہے صرف اللہ دنیا ہی دے دے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں بیسٹ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہتے ہیں ان کا حق ہے، ان کو حصہ ملے گا، اور اللہ عظیم ہے، حساب بڑا۔ یہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، ایام معلومات ہیں، یہ ایام تشریق ہیں، ان میں اللہ کا تذکرہ کرو، ذکر کرو اور اسی کی طرف لوٹ کے اے مسلمان، یہ تمہارا دن بہت عظیم دن ہے، اس میں بڑی چیزیں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھانک کے دیکھتا ہے، فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ میری خاطر جمع ہوئے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تصدیق کرو، تقدیس کرو، ثنا کرو اور شکر کرو۔ اللہ نے یہ دن دکھایا، آپ اس مقام پہ ہیں جس میں دعا قبول ہوگی، اور بہترین دعا جو نبی علیہ السلام نے کی اور نبی نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت زیادہ دعا کرو، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے، دل صاف کر دے، ہمارے دل منور کر دے، نیک اعمال کی توفیق دے دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، معاملات آسان کر دے، دل کھول دے، سینے کشادہ کر دے، ہمارے اعمال قبول کر دے، ہمارے آباء و اجداد سے قبول فرما، جنتوں میں داخل کر دے اور جہنم سے آزادی دے دے۔ اللہ ہمارا حج قبول فرما، ہمارے مناسک حج قبول فرما، طاعات اور عبادات قبول فرما، صالح اعمال قبول فرما، اللہ اپنے ذکر میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں عفو و عافیت عطا فرما، دین و دنیا محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے جسموں میں عافیت دے دے، گھروں میں، بیوی بچوں میں عافیت دے دے، والدین میں عافیت دے دے، وطن میں عافیت دے، مسلمانوں کے حوال اچھے کر دے یا اللہ، یا اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دل جوڑ دے، یا اللہ محبت ڈال دے، اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف کر دے، زخمیوں کو شفا دے دے۔ اللہ یہ مسجد نمرہ سے، مینا سے دعائیں کی جا رہی ہیں، مسجد نمرہ سے، عرفات سے، اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اہل فلسطین کے دشمنوں کو، اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اللہ تیرے دشمن ان کو برباد کر دے، عورتوں بچوں کو قتل کرتے ہیں ان کو معاف برباد کر دے، اے اللہ ان کے قدم اکھیڑ دے، ان کو تفریق ڈال دے ان میں، اے اللہ بچوں کو قاتل ہیں پکڑ لے ان کو، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے امام اور ولی امر خادم الحرمین شریف سلمان بن عبد الملک صحت عطا فرما اور ان سے جہود قبول فرما، ان کی طاعت قبول فرما، اور ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی توفیقات عطا فرما، ان کی راہیں آسان فرما دے، اور حجاج اور اسلام کے لیے جو خدمت کی اللہ ان سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله